اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے لیے سمندری شکار یعنی تری والا اور اس کا کھانا اور قافلہ والوں یعنی مسافروں کی فائدہ کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ خدا نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے، حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا بندھے جانوروں کو لوگوں کی بقا و فلاح کا سبب اور مرکز بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ مقام عقاب میں سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور مقام اف و صف میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے اور بس، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ خبیث یعنی ناپاک اور طیب یعنی پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث یعنی ناپاک کی کثرت اور بہتات تمہیں تعجب میں بھی ڈال دے، یعنی تمہیں بھلی لگے۔ اے عقل والو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے متعلق ایسے وقت میں سوال کرو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے، یعنی یا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس قسم کے سوال اپنے نبیوں سے کیے تھے، پھر انہی کی وجہ سے کافر یعنی منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام مقرر نہیں کیا، مگر کافر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل و شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تو بھی وہ انہی کے طریقہ کو کافی جانیں گے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کرو، جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو یعنی راہ راست پر ہو۔ تم سب کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے جبکہ وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہارے درمیان گواہی کا ضابطہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں میں سے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ پڑے یعنی مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو پھر 2 گواہ غیروں میں سے ہی لے لیے جائیں، اور اگر تمہیں شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک رکھو، اور وہ دونوں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی قیمت یعنی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ واسطے کی گواہی نہیں چھپائیں گے، ورنہ یقیناً ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کے مستوجب ہوئے ہیں تو پھر ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو مرنے والے کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے اس کے کہ گواہ ٹھیک طریقہ پر گواہی دیں گے، یا کم از کم وہ اس بات کا خوف تو کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد کہیں اور قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، یعنی انہیں یہ اندیشہ تو ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے گواہوں سے بھی قسمیں لی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔